صلوات پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا موضوع ہدایت اور ہادیان برحق کے حوالے سے اب اس منزل پہ آن پہنچا ہے کہ ہم نیٹ شیل میں آپ کو بتائیں کہ اصل میں ہمارا خالق اور ہمارا مالک، ہمارا رب اور ہمارا مربی، وہ کس قسم کے انسان یا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، جس نے یہ سارا نظام خلق کیا اور یہ سب انتظام کیا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ کس قسم کے لوگ اس زمین پہ بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی کمیونٹی کو اور پھر اپنے معاشرے کو کوشش کریں کہ اسی راستے پہ ڈالیں اور اسی قالب میں ڈھالیں کہ جو مرضی اور منشائے ایزدی ہے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں ڈائریکٹلی قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں
سورہ الاحزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، دا ایلائز۔ سورہ الاحزاب بہت مشہور سورہ ہے، اور خاص طور پہ اہل ولایت کے لیے تو یہ سورہ بہت معروف اور بہت مشہور، بلکہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤس ہولڈ وہ سورہ ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں آیت تطہیر ہے، جس کی تلاوت سے ہم اپنی محفلوں کو اور اپنی مجلسوں کو اور اپنی تقریبات کو معطر اور منور کیا کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ سورہ احزاب کو کون جانے، اور خاص طور پہ احزاب جس کا اشارہ ایک خاص معرکے کی طرف ہے۔ احزاب سے اشارہ جو ہے جنگ خندق کی طرف ہے، وہ سارا جو قصہ ہے اس میں بیان کیا گیا مینلی وہ تو جنگ خندق کا ہے۔ تو پھر جنگ خندق کو بھی ہم سے زیادہ کون جانے کہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا اس معرکے میں ایک معرکۃ الآراء کردار کے حامل، اس معرکے میں ایک معرکۃ کردار کے حامل، بلکہ جنہوں نے اصل میں جب اسلام ہر طرف سے گھر چکا تھا اور ایک فائنل بیٹل، ایک فائنل لشکر کشی جب کفار قریش نے کی تھی اور ہر طرف سے اتنی تعداد میں کفار آ گئے تھے کہ مسلمانوں کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ انگیج کر سکے، لہذا لڑنے کی بجائے دفاع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبروں کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ ہمیں ہر مشکل چیلنج کے لیے تیار ہونے اور اس کو فیس کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھو کبھی آگے بڑھ کے جنگ کی جاتی ہے اور کبھی پیچھے ہٹ کے دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ انسان کو اتنا ہٹ دھرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ جناب ہر صورت میں ہمارے پاس افرادی قوت ہے یا نہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، ہمارے پاس وہ سارے ریسورسز ہیں یا نہیں، ہم یہاں پہ جنگ باہر نکل کے لڑ سکتے ہیں یا نہیں، بس یوں ہی نکل پڑے، اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی کو نہیں تھا۔ اللہ پہ بھروسہ پیغمبر سے بڑھ کے کسی کو نہیں تھا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک وائز لیڈرشپ، ایک حکیمانہ لیڈرشپ ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے موو کرتی ہے۔ لہذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پیغمبر نے دفاع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس دفاع کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے آس پاس کہ ہم یہاں اندر محصور رہیں گے اور یہ دشمن جو ہے جب ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو وہ اس خندق کو پار نہ کر سکے، اور وہیں باہر بیٹھا بیٹھا بالآخر مایوس ہو کے واپس چلا جائے۔ واقعہ چونکہ آپ جانتے ہیں تو مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ وہ آئے اور بڑے شوق سے آئے،
اور اس دفعہ تو چونکہ بہت لاؤ لشکر ان کے ساتھ تھا تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اور اپنے ساتھ عرب کا ایک ایسا نامور پہلوان لائے کہ جسے تاریخ عامر بن عبدود کے نام سے جانتی ہے. اور اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ اکیلا ایک آدمی بعض روایتوں کے مطابق 100 اور بعض کے مطابق 1000 کے مقابلے میں وہ بھاری تھا. ایک آدمی 100 یا 1000 آدمی کے ساتھ لڑنے کی ہمت رکھتا تھا اور اس کی اتنی دہشت تھی کہ اس کا نام سن کے یہ بڑے بڑے سورما جو ہے وہ کانپ رہے تھے. لہذا میں آپ کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں اور پھر جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. جب وہ لشکر پہنچا اور اسے مدینہ کے آس پاس یہ کھدی ہوئی خندق دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ عرب میں تو اس کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ عربی ذہن کی ترکیب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی عرب میں اس سے پہلے خندق نہیں کھدی تھی اپنے دفاع کے لیے. تو خواہ نہ خواہ یہ کوئی عجمی چال ہے، یہ کوئی اور ہے باہر کا آدمی جس نے ان کو یہ مشورہ دیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عجمی کون تھا کہ جس نے پیغمبر کو اس کا مشورہ دیا تھا. وہ سلمان آل محمد تھا. اور یہ پیغمبر کا جو نظام تھا کنسلٹیٹو، دیکھیں اس میں ہر بات میں حکمت ہے. پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹرز نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ عقل کل ہوتے ہیں. پیغمبر عقل کل ہوتے ہوئے سارے فیصلے از خود اور ابتدا میں خود نہیں کرتے، چونکہ پیغمبر کا کام قوم کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، لیڈرشپ ٹرین کرنی ہوتی ہے، معاشرے کو، کمیونٹی کو فیوچر کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. لہذا ایک کنسلٹیٹو سسٹم کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ طریقہ کار یہی تھا کہ جب بھی کوئی چیلنج پیش آئے میٹنگ بلائی جائے، مشورہ کیا جائے، سب سے انپٹ لیا جائے، سب سے پوچھا جائے کہ اب یہ چیلنج ہے اس کو کیسے فیس کیا جائے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ امور میں ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا. اب مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے. کئی دفعہ ہم اس لیے مشورہ نہیں کرتے کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہم اس لیے مشورہ کرتے ہیں. ہماری اس میں کوئی وہ ہو جائے گی، تصغیر ہو جائے گی، ہماری شان میں کوئی کمی آ جائے گی کہ اگر ہم نے کسی سے مشورہ کر لیا. عزیزو، مشورہ کرنے سے انسان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دل و دماغ کے بڑے ہیں. ہمیں دوسروں سے فیڈ بیک لینے کا طریقہ اور سلیقہ ہے اور ہم دوسروں کو اپنے امور میں شریک کرتے ہیں. اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سینٹرز میں، ہماری آرگنائزیشنز میں، ہماری کمیونٹیز میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں اس بات کا بڑا فقدان ہے. ون مین شو، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ میں چابی، جس کے ہاتھ میں اقتدار، جس کے ہاتھ میں کنٹرول، جو جس گھر کا، جس سینٹر کا، جس آرگنائزیشن کا، جس گروپ کا بڑا ہوتا ہے پھر بس اسی کے رحم و کرم پہ سارے ہوتے ہیں. میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں، اب یہ پتہ نہیں مجھے کل ندیم صاحب نے یاد کروائی میری ایک مثال 30 سال پرانی. اب پتہ نہیں میں یہ مثال پہلے کہیں یہاں دے چکا ہوں یا نہیں، لیکن اب باتوں میں آ گئی ہے تو میں کہتا چلوں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بیک ہوم میں یہ اصول تھا،
یہاں پر بھی جو فیملیز اپنے وہی اسی پرانے کلچر پہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو ریسٹوران پہ کھانا کھانے جائیں اور یہ ایک فیملی ہے یا چند لوگ ہیں اور یہ کھانا کھانے گئے, وہ آئی ویٹریس, اس کو آرڈر دینا ہے. نارملی جو گروپ کے ایک بڑے ہوتے ہیں وہی سب کے لیے آرڈر دے دیتے کہ جناب ہمارے لیے 2 نہاری 4 پائے اور یہ اتنی بریانی اور یہ لے آئیے اور سب لوگ ہم کھا لیں. ایک آدمی جو بڑا ہوتا ہے بس وہی آرڈر پلیس کر دیتا اور باقی لوگ پھر سب کھاتے ہیں. فیملی میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اقتدار محترم کے ہاتھ میں ہے یا محترمہ کے ہاتھ میں ہے. اب جس کے ہاتھ میں وہ اقتدار ہے نارملی چلتی انہی کی ہے اور فیصلہ انہی کا ہوتا ہے اور وہ آرڈر پلیس کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے اور سب وہی کھاتے ہیں. ہمارے لیے بڑی عجیب بات تھی جب ہم یہاں نئے نئے آئے اور ریسٹورانٹس وغیرہ میں کبھی کبھار اتفاق ہوتا تھا جانے کا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک امریکن فیملی آتی ہے, میاں بیوی 2 بچے. ویٹریس بیچاری کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس نے چاروں سے الگ الگ آرڈر لینا ہے اور ایون بچے چھوٹے بھی جو ہیں وہ بھی اپنا آرڈر الگ کریں گے, خود کریں گے. اور ظاہر ہے کہ بچہ ٹائم لیتا ہے, بیک اینڈ فورتھ بھی کرتا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا آرڈر کرنا ہے. وہ کہتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے نہیں یہ نہیں وہ پھر کاٹتی ہے, پھر اس کو کچھ کہتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے نہیں کین آئی ہیو دس, کین آئی ہیو دیٹ, کین یو ایڈ دس, کین. ہم ساتھ والی میز پہ بیٹھے ہوئے ہمیں غصہ آ رہا ہے کہ یہ بچہ کتنا بدتمیز ہے. وہ بیچاری کھڑی اس کے سامنے آرڈر لے رہی ہے, شریف خاتون, یہ اس کو لکھواتا ہے, کٹواتا ہے. ماں باپ بیٹھے ہوئے آرڈر کر کے, اتنی دیر آرڈر ہی ہو رہا ہے, اتنی دیر میں تو کھانا آ جانا تھا. مگر مجال ہے کہ ماں کو کوئی جلدی ہو, باپ کو کوئی جلدی ہو, کوئی پریشانی ہو رہی ہو انہیں, تو اپنا آرڈر پلیس کر رہے ہیں, دے آر انجوائنگ. اور بچے اپنا آرڈر جو ہے اپنے آرام سے مرضی سے پڑھ کے دیکھ کے مینیو اپنے مائنڈ سے فیصلہ کر رہے ہیں. بازار میں کپڑے خریدنے گئے تو بھی ہمارے ہاں تو یہی تھا کہ ہمیں خود یاد ہے والد مرحوم ساتھ جاتے تھے اور کپڑا وہ خریدتے تھے, درزی کے سامنے چل کے ساری ہدایات وہی دیتے تھے کہ ہمارے خاندان میں شلوار ایسی پہنی جاتی ہے گھیرے والی, ہمارے پانچے بڑے چھوٹے رکھے جاتے ہیں, کرتا ہمارا لمبا ہوتا ہے, کالر اس طرح کے ہوتے ہیں. اب وہ تھے 50s میں اور ہم تھے ٹین ایجر, لیکن ہمارا کرتا اور ہماری شلوار سلے گی ویسی جیسے 50 سال کے آدمی کی سلتی. اب ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج کل چوڑے پانچے کا رواج ہے اور اتنی گھیرے والی شلوار اب کوئی نہیں پہنتا. لیکن چونکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کی شلوار پہنی جاتی تھی, اس طرح کا کرتا پہنا جاتا تھا اور اس طرح کا کپڑا خریدا جاتا تھا, اور صوفیانہ رنگ, بچوں بڑوں سب کے صوفیانہ رنگ. تو اب جو ٹیسٹ تھا گھر کے بڑے کا وہی سب کچھ جو ہے نیچے تک جائے گا, ٹرکل ڈاؤن. مگر یہاں دیکھا کہ جو بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ لینا ہے یا آپ کو یہ لینا ہے, بچہ خود کہہ رہا نہیں مجھے یہ لینا ہے یہ نہیں لینا ہے. تو بچے کو جب اس مزاج میں جو یہاں کا ہے, جب اس کو چوائسز دی جائیں, جب اس کو انکلوڈ کیا جائے, جب اس کو آپشنز دی جائیں, تو اس سے کیا ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ بچہ ڈیسیژنز لے سکتا ہے آگے بڑا ہو کے اپنے لیے خود, اور وہ اتنا میچور ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ اب اپنے فیصلے, اپنے انتخاب, اپنے فیصلے سارے وہ خود کر سکتا. اور ہمارے ہاں اس نظام میں پھر کیا ہوتا تھا کہ چونکہ ہم نے بچے کو موقع ہی نہیں دیا, اسے آپشن ہی نہیں دی, اسے اختیار ہی نہیں دیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب تک وہ اماں ابا موجود تھے وہی فیصلے کرتے رہے, اور جب وہ چلے گئے تو پھر کوئی اور بڑا مل گیا, اور وہ نہیں ہے تو مولانا تو استخارہ کرنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں کہ اب جناب ذرا سی بات ہے
وہ فیصلے کی جو آدمی کو خود بڑی آسانی سے کر لینے چاہیے اور وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتے. صبح سے شام تک مولانا کو فون کیا جاتا ہے, قبلہ ذرا استخارہ کر کے بتائیے کہ مجھے یہ جاب کی آفر ہے, میں کروں یا نہ کروں. قبلہ مجھے استخارہ کر کے بتائیے مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. بابا یہ استخارے کا کام نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو استعمال کرو. یہ اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دیا, یہ دماغ, یہ عقل, یہ برین. اور پھر اس کے بعد استشارے کا حکم ہے, کنسلٹیشنز کا, کہ اگر فیصلہ خود نہیں کر پاتے, ریل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, تو جو تمہارے دوستوں میں, خاندان میں, آس پاس میں جو آدمی یہ جس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے, جو یہ جانتا ہے, اس کو کر سکتے. کتنے اچھے رشتے, میں خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں خواتین اور یہ استخارے والے لوگ ذرا توجہ سے سنیں. بہت معقول میچ اور بہت اچھے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں صرف مولانا کے وہ ایک دانے کے اوپر آ جانے یا ایک دانے کے نیچے رہ جانے سے. اور گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ ہاتھ سے ضائع ہو جاتی ہے. اولن تو ان ملکوں میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ ویسے نہیں ملتا, اور اگر کوئی آ بھی گیا تو مجھے فون آتے ہیں دوسری اسٹیٹوں سے, قبلہ استخارہ کیجئے. اور اب وہ استخارہ جو ہے ذرا ایک دانہ اوپر چلا گیا یا ایک دانہ نیچے چلا گیا, نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپرچونٹیز آئی. آواز بلند نعرے صلوات. اللہ نے عقل دی ہے, آپ مردم شناس بنیے, لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے, لوگوں کے ساتھ ملیے جلیے اور اپنے اندر جوہر مردم شناسی پیدا کیجئے. لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے اور پھر ویئر اباؤٹس لوگوں کے معلوم کریں, ان کی نیبرہڈ, ان کے دوست, ان کے احباب, لوگوں کے جو ثوابت ہیں, روابط ہیں, انسان کھوج لگاتا ہے, پتہ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی ایک بات کہوں گا, اتفاقاً بات لمبی ہو رہی ہے. یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب رواج ہے جاہلیت کا کہ جناب رشتہ مانگنے آتے ہیں رات کی تاریکی میں, جی ہم شریف لوگ ہیں, اگر آپ نے دینی ہے تو دے دیں, اگر نہیں دینی تو ہمیں چپکے سے کان میں بتا دیں, مگر کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہو. ہم برادری والے ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, آپ کسی کو شہر میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آپ کے ہاں رشتہ مانگنے آئے تھے. مطلب کیا کہ آپ ہمارے بارے میں کسی سے بات مت کریں, ہمارے بارے میں پوچھئے گا مت کسی سے. اور لوگ بیچارے یہ ڈرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے کسی سے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں, کہ اگر ہم نے ان کے محلے والوں سے پوچھ لیا, ان کے پڑوس والوں سے پوچھ لیا, ان کے رشتہ داروں سے پوچھ لیا, ان کے جو ساتھ کام کرتے ہیں کو ورکرز, ان سے پوچھ لیا کہ یہ کون ہیں, کیسے ہیں, ہمارے پاس رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں, ذرا ان کے بارے میں بتائیں, اس بچی یا بچے کے بارے میں کچھ بتائیں, یہ جو ماں ہیں, یہ جو باپ ہیں, جو ان کے بہن بھائی ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں ہم عزت آبرو والے لوگ ہیں, ہم سفید پوش لوگ ہیں, آپ نے ہماری انویسٹیگیشن شروع کر رکھی. بھائی یہ کیسا ماشاءاللہ ہے, یہ کرفیو لگا دیا آپ نے. اصول تو یہ ہے کہ آپ جب رشتہ مانگنے کے لیے آئیں تو خود ان سے کہیں کہ دیکھو ہم فلاں محلے میں رہتے ہیں, فلاں ادارے میں کام کرتے ہیں, فلاں شہر میں بستے ہیں, ہم آئے ہیں آپ کے پاس, آپ ٹھوک بجا کے چیک کر کے اور پورے دنیا سے معلوم کر لیں ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں. اور جس سے مرضی جا کے ہمارے بارے میں پوچھیں اور سب سے پوچھ کے سب سے معلوم کر کے پھر فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے بیٹی ہمیں دینی ہے یا نہیں دینی. ہم کھرا سونا ہے, ہمارا کردار ہے, ہم ایک ملک میں, معاشرے میں, کمیونٹی میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں, عزت احترام کے ساتھ رہتے ہیں, دنیا ہمیں جانتی ہم کون ہیں کیا ہیں. ہم بالکل برا نہیں منائیں گے اس بات کا, آپ ضرور پوچھئے. چھوٹی سی جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ریفرنسز لکھ کے دیتے ہیں, اور جہاں اپنے جگر کا ٹکڑا ہم نے دینا ہے اس کے لیے ریفرنسز کی کوئی ضرورت نہیں.
ہمیں اپنے کلچر کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ دن کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں بیٹھیوں کے فیصلے نہیں ہوتے۔ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، علی وجہ البصیرت ہوتے ہیں، کھلی آنکھوں سے ہوتے ہیں۔ لہذا جو جس کے پاس جائے وہ چل کے بتائے، اور ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پوچھیں، اپنا کنسلٹ کریں۔ تو بہرحال نتیجہ کیا ہے کہ وہ کام تو کرتے نہیں جو کرنا ہے۔ آسان نسخہ یہ کہ مولانا کو فون کر کے استخارہ کروا لیں۔ اور میں استخارے کا مخالف نہیں ہوں، کل کوئی باہر نکل کے یہ نہ کہے کہ مولانا نے رات بتایا کہ استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اولاً تو استخارہ وہ آدمی کرے کہ جو زندگی کا ہر فیصلہ اور زندگی کا ہر کام وہ خدا کی مرضی کے مطابق کرنے کا پابند اور عادی ہو۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ایک انسان کی روش زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے دیکھتا ہے اس کی منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ لہذا چونکہ انسان صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے سال کے 365 دن اس کا طرز زندگی یہی ہے کہ وہ جو کرتا ہے پہلے چیک کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے۔ اب اگر کسی موقع پہ صورتحال ایسی ہو جائے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کیا چاہتا، اب یہاں پہ آ کے پزل ہو گیا انسان، عقل ساتھ نہیں دے رہی اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا، تو اس شخص کا حق بنتا ہے استخارہ کرنے کا۔ اور جب یہ استخارہ کرے گا تو خدا جو اس کو جواب دے گا وہ بالکل وہی جواب ہوگا جو ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا حق بنتا ہے خدا سے پوچھنے کا، اور خدا پہ فرض بنتا ہے اس کو جواب دینے کا۔ لیکن اگر میرا ہی بیٹا ہو اور کبھی اس نے بادر نہ کیا ہو میری بات سننے کو، مجھ سے مشورہ کبھی نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے صبح سے شام تک، سارے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، میں منع بھی جو کرتا ہوں پھر بھی کرتا ہے، اور پھر ایک دن آ جاتا ہے مجھ سے مشورہ لینے کے لیے، جو کہ اس دن اس کو مجھ سے پیسے چاہیے اس کام کے لیے، اور بڑا آ کے میری خوشامد کرتا ہے اور میرے کہتا ہے جی آپ ذرا مجھے مشورہ دیں، اور میں وہ ہوں کہ جو اس سے اتنا تنگ ہوں کہ اس نے کبھی میری نہیں سنی، تو آپ کا کیا خیال ہے میں بچھ جاؤں گا اس کے سامنے اور فوراً اس کو مشورہ دوں گا، بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ویسے نکل جاؤ؟ آج تک تو تمہیں یہ توفیق نہیں ہو مجھ سے بات پوچھنے کی، میری بات سننے کی، ہر کام میری مرضی کے خلاف کرتے ہو، اور اب آگے ہو منہ اٹھا کے مجھ سے مشورہ مانگنے کی۔ تو استخارہ اللہ سے مشورہ وہ کرے جو اللہ کی مرضی پہ عمل کرنے کا پابند ہو، اور جہاں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس وقت استخارہ کرے تو اس کا استخارہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہر وقت اپنی مرضی کرتا ہے آپ کو استخارے کے لیے بھاگا دوڑا چلا رہا ہے۔ اور استخارے کا مسئلہ ہے بھی یہ کہ استخارہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، استخارے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹیشنز کریں، ویئر اباؤٹس پوچھیں، لوگوں سے صلاح کریں، مشورہ کریں، اور جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں بیسڈ آن دا انفارمیشن کنسلٹیشن جو بھی ہے، جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی، اور استخارے کا مطلب ہوتا ہے طلب خیر، یعنی اللہ سے اس وقت دعا کریں کہ خدایا جو عقل تو نے دی تھی وہ ہم نے استعمال کی، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، ہم نے معلومات حاصل کی، ہم نے لوگوں کو کنسلٹ کیا، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اور اس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، مگر تیرے اختیار میں ہے کہ ہمارے اس فیصلے اور اس کام کو بلیس کر دے اور مبارک فرما دے۔ اگر اس میں ہمارے فائدے ہیں
تو میک شور کہ وہ فائدے ہمیں ملیں، اور اگر اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو خدایا چونکہ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، اس کے نقصانات سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسے کہتے ہیں استخارہ۔ یہ ہے استخارہ، یعنی خدا سے یہ دعا کرنا کہ میں یہ کرنے چلا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ واقع میں یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا، میں نے تو تیری دی ہوئی عقل استعمال کی، تیرے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اہل بیت کی سنت پہ عمل کیا، صلاح کیا، مشورہ کیا، اور یہ کام کرنے دیا۔ اب اس میں اگر کوئی خطرات ہیں، اس میں اگر کوئی اندیشے ہیں، اگر اس میں کوئی سیٹ بیکس ہیں، تو ان سے ہماری حفاظت فرما لے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر لوگوں سے جو مشورہ کرتے تھے اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو ٹرین کریں، اور یہ بتاتے تھے کہ میں اگر مدینۃ العلم ہوتے ہوئے اور خدا کا پیغمبر ہوتے ہوئے اور عقل کل ہوتے ہوئے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں تو تم کون ہو اور کس باپ کی مولی ہو کہ تم اتنے گھمنڈ میں آ جاؤ کہ کہو نہیں میں یہ سارے فیصلے خود ہی کر سکتا ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب میں پیغمبر ہو کے مشورہ کرتا ہوں، جب ہم امام ہو کے مشورہ کرتے ہیں، جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اور علم لدنی کے مالک ہیں اور علم نبوت و امامت کے مالک ہیں اور چشم نبوت اور چشم امامت سے وہ دوسرے جہان تک کو پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں، لیکن علی کیا کہتے ہیں عقیل سے؟ کیا علی نہیں جانتے تھے، علم امامت رکھتے تھے، مگر بھائی کو بلا کے کہتے ہیں کہ عقیل میں ایک ایسا دلیر اور ایک ایسا بہادر بیٹا چاہتا ہوں، تو مجھے ذرا سوچ کے بتا کہ کس خاندان کی کس عورت سے شادی کروں کہ جس سے مجھے ایک بہادر بیٹا ملے۔ اور عقیل نے پھر مشورہ دیا تھا ام البنین کا، اور پھر اس ام البنین سے قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کی ولادت ہوئی تھی۔ تو علی جیسا امام بھی شادی کے مسئلے میں بھائی کو کنسلٹ کر رہا ہے، اور جب بھائی ایک عورت کو ریکمینڈ کرتا ہے تو پھر علی جیسا امام بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب یہ اہل بیت کی زندگیاں ہمارے لیے درس ہے، یہ مجالس ہمارے لیے درس ہے۔ یہ 10-12 دن جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اسی لیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں۔ بہرحال اس سورہ اور اس احزاب کا میں اب اس طرف نہیں جاؤں گا چونکہ میرے پاس وقت نہیں اس سے زیادہ۔ پیغمبر نے مشورہ کیا، سلمان الفارسی نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایران میں، جو کہ ان کی ہمیشہ لڑائیاں رومنز کے ساتھ اور دوسری بڑی بڑی قوموں کے ساتھ، گریس کے ساتھ، یونانیوں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور کہا کہ کبھی جب کوئی بہت بڑا لشکر اچانک پتہ چلتا تھا کہ چل پڑا ہے اور آ رہا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ہم خندق کھود دیا کرتے۔ پیغمبر نے وہ خندق کھودوائی تھی۔ تو اسی سورہ الاحزاب کی ایک آیت ہے، اور یہ چونکہ کافی لمبی آیت ہے اور میں نے اب اس کو آپ کے سامنے پوائنٹس دینے ہیں، تو میں اس کو دیکھ کے کاغذ سے وہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس پہ مجھے چونکہ کچھ پوائنٹس دینے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ سورہ الاحزاب چیپٹر 33 اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، ورس 35، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ اسے وہ اس دنیا میں کیسے لوگ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے نبی بھیجے، امام بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت بھیجی، وحی بھیجی، الہام کیا۔ یہ سب اس لیے کیا کہ اس طرح کے لوگ پیدا کیے جائیں۔ وہ کون ہیں، وہ کیسے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات. پہلے یہ ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. ان المسلمین والمسلمات. مسلم مین اینڈ وومن. پھر وہ مسلمان رہنے پہ ہی قناعت نہ کریں بلکہ والمؤمنین والمؤمنات. وہ ترقی کریں، آگے بڑھیں، پیش رفت کریں اور مسلمان سے پھر وہ کہاں تک آئیں؟ مومن بنیں. اگر مومن کی شان الگ نہ ہوتی اور یہ اگلی منزل نہ ہوتی اور اس کے معنی مختلف نہ ہوتے تو قرآن کوئی شاعری کی کتاب نہیں. قرآن میں ایک لفظ جو ہے اللہ نے وہ غیر ضروری استعمال نہیں کیا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی اضافی استعمال نہیں ہوا. تو ان المسلمین والمسلمات کے بعد والمؤمنین والمؤمنات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مسلمین اور مسلمات کہنے کے فوراً بعد مومنین اور مومنات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اور ہوتا ہے اور مومن اور ہوتا ہے. اور اگر اس کو آپ مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ حجرات میں چلے جائیں، دا چیمبرز. اور سورہ حجرات میں اللہ کہہ رہا ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا. یہ بیڈوانز، یہ عرب کے بدو، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لا لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے. تم ابھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایمان لائے ہیں. ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اور پھر خود خدا کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں تو داخل ہی نہیں ہوا. ایمان ابھی تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ابھی ایمان داخل نہ ہوا ہو وہ ٹیکنیکلی مسلمان ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا. تو بے ایمان آدمی دوسرے لفظوں میں مسلمان کہلا سکتا ہے نا. یعنی بے ایمان اسے ہی کہتے ہیں نا جس کا ایمان نہیں ہے. یعنی ایک شخص کے جس کا ابھی ایمان نہیں ہے، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا اور وہ بے ایمان ہے، ٹیکنیکلی اسے حق ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر سکے. لیکن ایمان کے لیے کچھ شرائط ہے اور اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ آگے چل کے کیا گیا ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ لے تو پھر کبھی بھی اس کو شک نہ پیدا ہو اور پھر وہ پوری طرح سے اطاعت پروردگار کرے. اسلام زبانی طور پہ اقرار کا نام ہے اور ایمان عملی طور پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ فرق ہے. مومن صرف زبانی کلامی نہیں ہو سکتا. زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے لیکن مومن وہی ہے کہ جو جس چیز کا اقرار کیا ہے اب اس کے اوپر عمل بھی کرے. اور جب عملی طور پہ وہ اسلام پہ عمل کرے گا تو اب کیا ہو جائے گا؟ مؤمن. تو یہ اگلی منزل ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. پھر کہا مومنین اور مومنات اگرچہ عمل کرنے والے ہیں لیکن پھر تاکید ہے والقانتین والقانتات. والقانتین والقانتات. اور وہ اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں ہوں. قانتا کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا. یعنی مسلمان ہوں، مسلمان کے بعد مومن ہوں، مومن کے بعد کیا ہو؟ اطاعت گزار ہوں، فرمان بردار ہوں.
عامل ہوں، عمل کرتے ہوں. والصادقین والصادقات، وہ سچے ہوں، وہ ٹروتفل ہوں، وہ جب بولیں تو سچ بولیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں دونوں. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، وہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اتنا کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو پھر صابر بھی ہو، مومنہ وہ ہے کہ جو صابرہ بھی. یہ اس کی ڈیفینیشن بنتی چلی جا رہی ہے، ذرا غور فرمائیے گا اس پہ. یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بے صبرہ ہو اور وہ صبر کا مظاہرہ نہ کرے. اگر مومن ہے تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ صابر ہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ صبر کا عالم اس موجودہ دنیا میں، کن فیکون والی دنیا میں کیا ہو گیا ہے، جہاں پہ ہر چیز بٹن دبانے سے ہونے لگی ہے، اور فاسٹ فوڈ اور ہر چیز جو ہے وہ فاسٹ ہے، اور آپ کی جو سپیڈ ہے اس کی انٹرنیٹ کی دن بدن کتنی فاسٹ سے فاسٹ تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہر چیز میں بس اب یہ کہ فوراً اپلوڈ ہو جائے اور فوراً ویسے ہو جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جو لائف سٹائل میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ نیٹ پہ رہتے ہیں، جو لوگ جتنے زیادہ ان ڈیوائسز کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، نہ ان کی نیندیں پوری ہو رہی ہیں، نہ وہ کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں کسی چیز پہ. اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو ایک چڑچڑا پن ہے، صبر نام کی چیز جو ہے پھر شدے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ سارا دن ان کی کمانڈ پہ جو ہے نا وہ بے زبان ڈیوائسز کام کرتی ہیں. اب جہاں ان کی کمانڈ نہیں مانی گئی وہیں پہ ان کا دماغ خراب ہو، کیونکہ ہر سب کچھ ان کی کمانڈ پہ ہو رہا. اور ظاہر بیوی تو لیپ ٹاپ نہیں ہے، بیوی تو جو ہے آپ کا آئی فون نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر جو ہے آپ کا آئی فون یا لیپ ٹاپ ہے، اور نہ ہی آپ کے بچے ہیں. تو اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ بے صبری ہوگی. سارا دن آپ نے کمانڈ دی ہے اور ویسے ہی ہوا ہے جیسے آپ چاہتے تھے. تو ایڈکشن جو ہے اس کی بہت بری ہے. ہم بحیثیت عالم کے اپنی کمیونٹی میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، پریشانیاں لے کے آتے ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، شوہر بھی آتے ہیں، اور طلاقیں ہو رہی ہیں. طلاقیں اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے کہ اب وہ گود میں کوئی اور چیز لینے کی بجائے اس لیپ ٹاپ کو ترجیح دی جاتی ہے گود میں بٹھانے کے لیے. اور بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف ڈیلیگیٹ کیے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے تم دیکھ لو، وہ کہتا ہے تو دیکھ لے. بچوں کے لیے نہ محترمہ کے پاس وقت ہے نہ محترم کے پاس وقت ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اتنے وہ اپنی ان ڈیوائسز کے ساتھ ایڈکٹڈ ہیں کہ ان کے پاس گھر میں کرنے کو کچھ وقت نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اور ساری توجہ جو ہے وہ کس پہ ہے؟ اپنی وہ آن لائن. وہ اگلے دن کوئی کہہ رہا تھا کہ اب وائف سے زیادہ امپورٹنس وائی فائی کی ہے. وائف کے بغیر 4 دن گزارا ہو سکتا ہے؟ وائی فائی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے 4 دن؟ آپ جہاں پہنچتے ہیں ہمیں اتنی الجھن ہوتی ہے جب وہاں ہمارے پاس عالم آتے ہیں اور ہمارے اپارٹمنٹ میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں جو ہم نے عالم کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ کمرے کی چابی بعد میں مانگتے ہیں، وہ آپ سے وائی فائی کا پاس ورڈ پہلے مانگتے ہیں. نعرہ صلوات. یہ نئی زندگی کے نئے مسائل ہیں. تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ صبر، چونکہ سب کچھ آپ کی کمانڈ پہ ہو رہا ہے، آپ کی مرضی پہ ہو رہا ہے، بے زبان مشینیں ہیں، لیکن آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں. بچے آپ کے جو ہیں وہ آپ کے صبر کا امتحان لیں گے. آپ کی بیوی اور آپ کے شوہر وہ آپ کے صبر کا امتحان لیں گے.
انبیاء کا امتحان ہوا ہے ان کی بیویوں کے ذریعے سے، تو آپ کون ہیں کہ آپ کا امتحان نہ لیا جائے آپ کی بیوی کے ذریعے سے؟ تو صبر، پھر والخاشعین والخاشعات، صبر کے ساتھ ساتھ یہ ہمبل بھی ہوں اور ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوں، ان میں ہمبلنس ہو، گھمنڈ نہ ہو، متکبر نہ ہو۔ والمتصدقین والمتصدقات، یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، جو کچھ ان کے پاس آ جائے یہ صرف اپنے لیے نہ اسے بچا کے رکھیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ خیرات کریں۔ والصائمین والصائمات، اور پھر یہ روزے رکھنے والے بھی ہوں، یہ فاسٹ بھی کریں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور یہ پاک دامن ہوں اور باکردار ہوں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم اپنے بچوں کو، جوانوں کو اس طرح سے ٹرین کریں، اپنی عملی رول ماڈل بننے کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکیں۔ ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں، ہم نے ایسی فیملی کو مانا ہے جو پاک دامن ہے، تو جب پاک دامن بیویوں کو مانتے ہیں تو پھر ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے مرد وہ بھی پاک دامن ہونے چاہیے۔ اور پھر آخر میں 10ویں چیز، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے ہوں، کثرت سے۔ دیکھیں ہر چیز، کسی چیز میں کثیر کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن جب ذکر کی بات آئی تو کہا والذاکرین اللہ کثیرا، یہ کثرت کے ساتھ، abundantly and excessively یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی زبان پہ جب ان کو موقع ملے، جب فرصت ملے، یہ ذکر الہی کریں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، 4 رکعت نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اب بس ہماری چھٹی ہو گئی۔ نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے جب جاتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، خدا کہتا ہے باہر نکلو، جاؤ میرے فضل کو، روزی کو، رزق کو تلاش کرو، جاؤ کام کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ حالانکہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کہا نماز ہو گئی مگر اب باہر نکل کے بھی ذکر الہی کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ جمعہ آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ایسے بندے اللہ زمین پہ بستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ جو مسلمان بنے، مومن بنے، فرمان بردار ہوں، سچے ہوں، صبر رکھنے والے ہوں، ہمبل ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، روزہ دار ہوں، پاک دامن ہوں، اور ذکر الہی کرنے میں ہر وقت اور کثرت سے مصروف رہتے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ ایک آیت کے اوپر ہم پورا عشرہ پڑھتے ہیں، اور یہ 10 کیریکٹرسٹکس ہیں، ان میں سے ایک کیریکٹرسٹک کے اوپر پورا ایک مجلس پڑھی جاتی ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ذکر کس چیز کا نام ہے اور یہ کتنا اہم ہے۔ ذکر سے انسان کی روح جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، انسان خدا سے جڑتا ہے، جو ہماری پاور بیس ہے۔ ہماری جو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، آپ اٹھا لیں ذرا اپنے کارڈلیس فون کو اس کی بیس سے اور کہیں دور رکھ دیں، تو پھر آپ کو تھوڑی چند گھنٹوں کے بعد وہ کیا آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بیٹری لو ہے۔ اب جب تک اس کو واپس پلٹ کے بیس کے ساتھ آپ نہیں جوڑتے تو اس کی آواز بھی کمزور ہو گئی، ٹوٹنے لگتی ہے اور بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ ہماری بیٹری جو ہے وہ اصل میں روحانیت ہے، اور روحانیت ہمیں ملتی ہے جب ہم جڑتے ہیں اپنے خالق کے ساتھ۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کو جو اطمینان ہے وہ ذکر خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم دلوں کا اطمینان اور چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، مووی دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے، گیمز کھیل کے، اور ادھر ادھر باقی چیزوں میں کوئی اطمینان نہیں ہے۔ نشے میں، ڈرگز میں اطمینان قلب نہیں ہے۔ اطمینان قلب ذکر الہی میں ہے۔ ذکر الہی کرنے سے ہماری روح میں بالادگی پیدا ہوتی ہے، ہم جڑ جاتے ہیں اپنی پاور ہاؤس کے ساتھ، جہاں سے ہم آئے تھے، جہاں سے ہماری روح جو ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ اس نے کہا جب فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح کو اس کے اندر پھونکوں، یعنی روح جو ہے، ہمارا بدن اس دنیا کا ہے مگر ہماری روح جو ہے اس سے ہے۔ ہمارا جسم اور ہمارا بدن میٹیریل سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ اس کی تسکین فوڈ سے ہوتی ہے، اس کی تسکین لباس سے ہوتی ہے، اس کی تسکین میٹیریلسٹک چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن روح چونکہ ہماری مٹی سے نہیں بنی، ہوا سے نہیں بنی، پانی سے نہیں بنی، رنگ سے نہیں بنی، کسی اور میٹیریل سے نہیں بنی، وہ خدا سے بلو ہوئی ہے ہمارے جسم کے اندر، تو اس کی تسکین صرف ذکر خدا سے ہوتی ہے۔ ورنہ انسان بے چین رہتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی۔ وہ اس لیے ہے کہ بیٹری لو ہے۔ تو ذکر الہی، تو عزیزان گرامی، اس آیت کا خلاصہ، اور اس میں آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ فرمائی ہوگی، 10 چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی بڑی یونیک آیت ہے۔ جا کے گھر دیکھیے گا، چیپٹر 33 سورہ الاحزاب اینڈ ورس 35، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں خدا نے میل اور فیمیل کو بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ نارملی قرآن مجید میں صیغہ مذکر کے ہی ہے، مردوں کا تذکرہ ہے اور عورتیں اس میں انڈرسٹوڈ ہیں، اس اپلائی نیسیسریلی وہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ اگر میل کا ذکر ہے تو ساتھ میں فیمیل بھی ذکر کی جائے، اس لیے کہ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے کہ جس میں پورے 10 کیریکٹرسٹکس میں خدا نے میل اور فیمیل کو ساتھ ساتھ رکھا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بالکل اسی طرح سے میل اور فیمیل کو ساتھ ساتھ رکھا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں حجت تمام کر دی جائے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے احکام اور اللہ نے یہ جو مینڈیٹ دیا ہے یہ دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور دونوں کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کے پارٹنرشپ میں اللہ کی بستی کو بسائیں، پارٹنرشپ میں دین کو بھی سرو کریں، اور پارٹنرشپ میں وہ کمیونٹی کو بھی اور ہیومینٹی کو بھی سرو کریں۔ اور اگر اس کی شان دیکھنی ہو اپنے عزیزوں، مجلس ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ مثال میں دے کے آپ کو آگے گزروں۔ جب مباہلہ کے لیے پیغمبر نکلے تھے تو بد دعائی تو کرنی تھی نا، کہ جو جھوٹا ہے خدا اس کو ذلیل کرے، خدا اس کو رسوا کرے، یہی تو کرنا تھا نا، مباہلہ یہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پیغمبر اکیلے چلے جاتے اور یہ دعا کرتے تو خدا قبول نہ کرتا؟ اور چونکہ ادھر سے مرد آئے ہوئے تھے سارے اور باہر جا کے کرنا تھا مباہلہ، تو اگر ساتھ میں صرف امیر المومنین کو لے جاتے، مرد جا کے دونوں دعا کرتے تو خدا قبول نہ کرتا، اور زیادہ سے زیادہ اگر 2 بچے بھی ساتھ لے جاتے۔ جناب سیدہ کو ساتھ کیوں لے کے گئے؟ بچوں کو کیوں لے کے گئے؟ پوری فیملی 5 آدمی اکٹھے کیوں گئے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب دین خدا کی حفاظت کا وقت آئے تو اس وقت یہ کام صرف مردوں کا نہیں ہے، اس میں مرد بھی جائیں گے، اس میں عورتیں بھی جائیں گی، اور اس میں بچے بھی جائیں گے۔ دین کی حفاظت، ہیومینٹی کی حفاظت
اور یہ جتنا نوبل کاز ہے اس کو سرو کرنا، یہ صرف ذمہ داری مردوں پہ نہیں ہے، گھر کے بڑوں پہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد پہ بھی ہے، یہ ذمہ داری عورت پہ بھی ہے، اور یہ ذمہ داری بچوں پہ بھی ہے۔ یہ ہے مباہلہ کا داستان۔ اور چونکہ پیغمبر نے یہ مثال قائم کر دی تھی، تو جب حسین چھوڑ رہے تھے نا مکہ، تو ابن عباس آئے تھے اور بھی بڑے بڑے خیر خواہ آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا تھا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ کہا مت جائیے عراق، مت جائیے عراق، عراقی بے وفا ہے، آپ کے باپ سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، یہ بہت خطرناک مشن ہے، آپ نہ جائیے، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ یہیں رہ جائیے، یہ حرم الہی ہے، یہ حرم خدا ہے۔ جب مولا نے کہا کہ نہیں، میں جہاں چلا جاؤں میری جان کو خطرہ ہے، میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور میرے علم میں ہے کہ یہاں پہ آ گئے ہیں حاجیوں کے بھیس میں اور وہ مجھے اسیسینیٹ کریں گے، تو حرم الہی کی حرمت محفوظ رکھنے کے لیے مجھے پسند ہے کہ حرم سے ایک بالش باہر میں شہید کر دیا جاؤں تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں حرم کے اندر شہید کر دوں، اور اس حرم الہی کی بے حرمتی ہو۔ تو کہا اچھا اگر مولا آپ نے جانا ہی ہے تو پھر آپ اکیلے جائیے، مردوں کو لے جائیے مگر عورتوں اور بچوں کو یہاں چھوڑ دیں۔ اب وہ کہ جس نے بچپن میں مباہلہ میں شرکت کی ہوئی تھی، وہ ٹریننگ تھی جو نانا دے گئے تھے، ماں دے گئی تھی، باپ دے گئے تھے، اس لیے بچوں کو ساتھ لانا مجلس میں ضروری ہے۔ میں ان ماں اور ان باپوں کو سلام کرتا ہوں کہ جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ جب ان مجالس میں آتے ہیں تو میک شور کرتے ہیں جیسے بھی ممکن ہو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا جو پیغمبر کر کے گئے تھے، علی کر کے گئے تھے، فاطمہ کر کے گئی تھی۔ اب کیا ہے، تربیت ہو چکی تھی۔ اب جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ اکیلے چلے جائیے اور مردوں کو لے جائیے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جائیے، تو اب حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا جب دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہو تو یہ ذمہ داری صرف مردوں پہ نہیں ہے۔ زینب ساتھ جائیں گی، ام کلثوم ساتھ جائیں گی، میری صغرا، میری کبرا، میری سکینہ، میرے سینے کے اوپر سونے والی میری یہ شہزادی بیٹی، یہ سب میرے ساتھ جائیں گے، میرا اصغر بھی میرے ساتھ جائے گا۔ اس زمانے کا سفر عزیزان گرامی، گرمیوں کا موسم، اونٹ گھوڑوں پہ سفر اور نوزائیدہ بچہ، کم از کم رباب کو تو پیچھے چھوڑ جاتے کہ اس کے بچے چھوٹے تھے۔ ام لیلہ صاحب چلی جاتی، دوسری چلی جاتی، مگر رباب کا تو 6 مہینے کا بچہ ہے اور چھوٹی سی بچی سکینہ ہے، تو رباب کو چھوڑ جاتے۔ مگر کیسے چھوڑ جاتے؟ حسین ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب دین کی حفاظت کا مسئلہ آئے تو میں نے اپنے 6 مہینے کو پیارا نہیں کیا، میں نے 3 سال کی بچی کو پیارا نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کو سفر میں ڈالا، گرمی کے سفر میں ڈالا، اونٹ گھوڑوں کے سفر میں ڈالا، اپنی عورتوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کو اس مصیبت سفر میں ڈالا، تو کل جب تمہاری باری آئے تو تم پھر اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو پیارا نہ کرنا۔ عزیزوں، اس سفر میں عورتوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جلدی سے 2 جملے کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، آج صرف میرا خیال ہے میں اسی طرف ہی یہ اشارہ کر دوں۔ مولا جب چل پڑے تھے نا عراق کی طرف، تو راستے میں ایک منزل پہ رکے اور دیکھا، جب خیمہ نصب ہو گیا شام کو تو تھوڑے فاصلے پہ دیکھا کچھ اور خیمہ بھی نصب ہوا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا کوفہ کے ایک سردار ہیں جن کا نام زہیر ابن قین ہے، اور یہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ خیمہ وہاں نصب کیا ہے۔ کہا زہیر ہے؟ کہا پیغام بھیجا، کہا جاؤ اور زہیر کو کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ عزیزو، جب یہ قاصد گیا نا اور اس نے خیمے پہ چل کے آواز لگائی تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں اور مجھے مولا حسین نے بھیجا ہے کہ زہیر آؤ، حسین تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب زہیر جو ہے یہ شیعوں میں سے نہیں تھے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، مگر شیعیان علی میں سے نہیں تھے۔
لہٰذا ریلکٹنٹ ہیں کہ اس وقت وہ جانتے تھے کہ حسین کدھر جا رہے ہیں، اور جب حسین بلائیں گے تو وہ مجھ سے کیا کہیں گے. لہٰذا زہیر نے بات تو سن لی لیکن جواب نہیں دیا، ریلکٹنٹ ہیں. کہ اتنے میں جو پاس زوجہ بیٹھی تھی وہ بولی اور اس نے کہا کہ زہیر یہ کون آیا ہے؟ کہا یہ حسین کا نمائندہ آیا ہے بلانے کے لیے. کہا پھر تو کیا کرے گا؟ کیا میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. بس یہ سوچنے کا نام لینا تھا کہ اس عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار اور اس نے کہا کہ زہیر یہ چادر تو پہن لے اور یہ چوڑیاں میں اتار کے دیتی ہوں یہ بھی تو پہن لے، اور میں جا رہی ہوں فرزند رسول کی نصرت کرنے کے لیے. اگر تو نہیں جائے گا تو میں چلی جاؤں گا. یہ سننا تھا کہ زہیر کو غیرت آئی. اس نے کہا فرزند رسول آپ پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب عرب کی عورتوں کو آپ پہ ترس آنے لگا. ایک مرتبہ زہیر اٹھے. زہیر نے کہا نہیں مومنہ تو یہیں بیٹھ، میں جا رہا ہوں، میں جاتا ہوں مولا کی خدمت میں. گیا مولا سے ملاقات کی، اور جب ملاقات کی اور مولا نے اس کے سامنے وہ مقصد رکھا تو زہیر نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مولا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. پلٹ کے آئے، بیوی کو کہا کہ میں تو حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اب تو الگ سے اپنے گھر چلی جا، کوفہ چلی جا. بیوی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے یہ اس راستے پہ اس لیے لگایا تھا کہ تو جنت میں چلا جائے، جناب سیدہ کے سامنے سرخ روح ہو اور میں روز قیامت فاطمہ کو منہ نہ دکھا سکوں؟ اگر تو جا رہا ہے حسین کی نصرت کے لیے تو میں جاؤں گی زینب کی نصرت کے لیے. دونوں میاں بیوی آئے اور انہوں نے آ کے مولا کو جوائن کر لیا. پھر کربلا میں جب فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ہر طرف سے فوجیں آ رہی ہیں اور ہر روز فوجیں آ رہی ہیں اور فوج کے اوپر فوج آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ گھبرا کے بہن آئی، زینب آئی اور کہا کہ بھیا یہ عمر سعد کی فوج میں تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، مگر میں آپ کی طرف کوئی نئی فوج آتی نہیں دیکھ رہی، کیا آپ کے ماننے والے کوئی آپ کو نہیں آئیں گے جوائن کریں گے؟ کہا میری بہن جب انسان مشکل میں اور مصیبت میں گھر جاتا ہے تو کوئی نہیں آتا. کہا نہیں آپ اپنے دوستوں کو کم از کم خط لکھیے، اطلاع کروائیے، ان کو بلوائیے. یہ سننا تھا کہ اب زینب کا حکم ہے. حسین کاغذ منگواتے ہیں، قلم منگواتے ہیں اور ایک خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں من حسین ابن علی الی حبیب ابن مظاہر فقیہ اہل البیت. یہ حسین غریب کا خط ہے، اپنے بچپن کے دوست اور فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، حبیب میں اپنی ماں بہنوں بچیوں کے ساتھ یہاں دشت کربلا میں گھیر لیا گیا ہوں. حبیب اگر میری مدد کو آ سکتے ہو تو آؤ. یہ خط دیا اور قاصد کو بھیجا. رات کی تاریکی میں قاصد آیا، دروازے پہ آ کے اس نے آواز لگائی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں حسین کا پیغامبر ہوں، میں حسین کا نمائندہ ہوں، خط لایا ہوں. وہ خط اندر گیا. حبیب کھانا کھا رہے تھے، حبیب نے خط کو کھولا، اس کو پڑھا اور پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دیا. بیوی دیکھ رہی تھی. بیوی نے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے کہا ہے حسین نے کہ میں گھیر لیا گیا ہوں، ماں بہنوں اپنی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کربلا میں، حبیب آ سکتے ہو تو آؤ. بیوی پوچھتی ہے کہ پھر تو نے کیا فیصلہ کیا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کہوں. بس یہاں دیکھنے اور سوچنے کا نام آیا کہ حبیب کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی اپنے سر سے چادر اتار دی اور کہا حبیب اس کو اوڑھ لو اور میری چوڑیاں پہن لو، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا روانہ ہو رہی ہوں، میں کربلا کے لیے روانہ ہو رہی ہوں. یہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا کہ مومنہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے بلائیں اور میں نہ جاؤں؟
حسین نے بلایا ہے تو میں جانے والا ہوں، میں جاؤں گا، میں تو صرف چاہ رہا تھا کہ دیکھوں تو کیا کرتی ہے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد عزیزو حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، کوفہ پہ پہرے لگے ہوئے ہیں، میں گھوڑے پہ سوار ہو کے ساتھ اس وقت باہر نہیں نکل سکتا، تو رات کی تاریکی میں ایک گھوڑا لے کے شہر سے باہر چلا جا، ایک جگہ کے چل کے انتظار، اس کو بتایا وہاں انتظار کر، میں گلیوں سے ہوتا ہوا بھیس بدل کے میں وہاں آؤں گا اور پھر میں وہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا جاؤں گا۔ حبیب نے گھوڑا بھیج دیا، غلام بھیج دیا، مگر حبیب کو بہت وقت لگا، حکومتی پہروں کی وجہ سے ان گلیوں اور موڑوں سے سیفلی باہر نکلنے میں اتنی دیر ہو گئی حبیب کو کہ حبیب جب وہاں پہنچے نا تو دیکھا کہ وہ غلام گھوڑے کے گلے میں بازو ڈال کے وہ اس گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مولا اگر حبیب نہ آیا تو گھوڑے تو تیار رہنا اور تو گواہ رہنا، میں تم پہ خود سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کو میں کربلا میں جاؤں گا۔ ارے جب حبیب نے یہ سنا اور پیچھے سے جب سن لیا تو کہا مولا آپ پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام جو ہے وہ آپ پہ ترس کھانا شروع ہو گئے ہیں اور غلام آپ کی مدد کو آنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلنے لگے، غلام کو کہا پلٹ جا، اس نے کہا نہیں اگر آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ غلام بھی ساتھ بیٹھا، کربلا میں پہنچے، حبیب کا بس پہنچنا تھا عزیزو، یہ اکیلا ناصر ہے جو حسین کے پاس پہنچا ہے۔ جیسے ہی بہن کو خبر ملی نا زینب کو کہ کوئی آیا ہے میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے، ایک مرتبہ آئی اور آگے اماں فضہ سے کہا جاؤ ہماری طرف سے حبیب کا استقبال کرو اور حبیب کو کہو فاطمہ کی بیٹیاں تیرا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ تو حسین کی مدد کرنے کے لیے آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔